السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ایک شخص کی طرف انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی نازل کی ہے، یہ کہ تم ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو ان اہل ایمان کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بلند مرتبے ہیں، سچے مرتبے، سچا مقام ہے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ سورہ یونس سے ہم آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس کے اختتام پر سورہ یونس پہ اور اس کے مضامین کے تعارف کے حوالے سے گفتگو ہو چکی تھی کہ یہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے، اور اس میں اگر اس کو ایک فقرے میں اس کا مضامین کا احاطہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس صورت کے اندر مخاصمہ بالمشرکین، کیونکہ قرآن حکیم میں مخاصمہ کیا گیا ہے چار گروہوں کی طرف، چار گروہوں کے ساتھ۔ چار گروہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملاً جن کا سامنا ہوا، یعنی ان میں مشرکین زمانی ترتیب سے اولین تھے اور علمی اعتبار سے اولین یہودی تھے۔ تو یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، اولین انٹریکشن آپ کا مشرکین کے ساتھ ہوا، اور اس طرح سے قرآن، اور اسی طرح سے پھر جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ایک گروہ نیا پیدا ہو گیا جن کو منافقین کہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک گروہ موجود تھا، ان کے ساتھ بھی مخاصمہ رہا۔ تو قرآن نے ان چاروں جو باطل فرقے اس وقت کے موجود باطل فرقے تھے، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، اور ان کی تصحیح بھی کی ہے، اور ان کو دعوت بھی دی ہے اسلام قبول کرنے کی، اور اپنی حرکتوں سے باز آ جانے کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کی ہرزہ سرائیوں سے اور جو بھی وہ ریشہ دوانیاں اور اسلام کے خلاف جس طرح کی بھی وہ فکری عملی تحریک برپا کیے ہوئے تھے، اس کے برے انجام سے آگاہ بھی کیا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں بہت برے انجام کا سامنا ہوگا۔ لہذا اسی میں سے جو اولین مخاصمہ ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، اور سورہ یونس اس مخاصمے کے اوپر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر جب مشرکوں کے ساتھ آپ دلائل کا تبادلہ کریں یا ان سے کوئی بات پوچھیں تو تین جو بنیادی عقائد تھے جن کے بارے میں ان کو شبہات تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام جس کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے دو بنیادی عقیدے ہیں، ایک عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ جو تین بنیادی عقائد ہیں ان کے اندر ان کو شبہ تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ توحید
اس اعتبار سے وہ توحید کو مانتے تھے کہ وہ اللہ کریم کے وجود کے قائل تھے، وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے، بلکہ وہ اللہ کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اسماء و صفات کے حوالے سے وہ یکتا بھی سمجھتے تھے۔ یعنی توحید کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جیسا کہ اہل علم نے کیا ہے کہ توحید ذات ہے اور توحید عبادت ہے اور پھر توحید افعال ہے، تو اس میں جو توحید افعال جس کو اسماء و صفات کہتے ہیں اور توحید ذات جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یہ دونوں موجود تھی، اس کے وہ قائل تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اصل جو توحید مفقود تھی وہ توحید عبادت تھی، جس کو دوسرے لفظوں میں توحید الوہیت کہا جاتا۔ اللہ کی الوہیت کے وہ قائل اس طرح سے نہیں تھے کہ عملی طور پر وہ عبادت کے وہ امور جو صرف اللہ کے لیے روا رکھے جانے چاہیے وہ مخلوق کے لیے بھی روا رکھنا جائز سمجھتے تھے۔ یہ تھی وہ بنیادی خرابی جس کی وجہ سے وہ مشرکین قرار پائے۔ لہذا اللہ کریم نے ان کے ساتھ جب مخاصمہ کیا ہے تو ان کو دلائل تو دیے ہیں توحید کے حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، لیکن یہ جو توحید ذات اور توحید اسماء و صفات جس کو وہ تسلیم کرتے تھے اس کا جا بجا حوالہ دیا ہے کہ وہ اللہ جس کو تم ایک مانتے ہو، اور وہ اللہ جس کے افعال کے بارے میں اور جس کی فعالیت کے بارے میں اور فعال لما یرید ہونے کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر جاتے کدھر ہو، تم کہاں جاتے ہو؟ جیسا کہ یہاں جب ہم آیت نمبر 18 پہ پہنچیں گے سورہ یونس میں، تو وہاں پہ ان کا عقیدہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، پھر بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ ان سے پوچھے کوئی تو وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم ان کو کرنے والا بھرنے والا نہیں سمجھتے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، ہم ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر! یہی وہ بات ہے جو سورہ زمر میں کہی گئی کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وگرنہ کرتا تو اللہ ہے۔ گویا اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے، اللہ کی توحید کے بھی قائل تھے، لیکن توحید ذات اور توحید افعال کے قائل تھے۔ درمیان میں جو توحید الوہیت ہے یا توحید عبادت ہے، توحید فی العبادت ہے کہ عبادت بھی اور عبادت کا ہر وہ امر، ہر وہ کام جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یہ وہ پہلو تھا توحید کا جو مفقود تھا ان کی زندگیوں میں۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے، یہ سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اور یہاں سورہ یونس کے اندر بھی اور دیگر مقامات پر قرآن یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ بتاؤ یہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں، تدبیر کائنات کون کرتا ہے؟ بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ بتاؤ رزق کون دیتا ہے، کون رزق چھین لیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جواب ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یعنی مانتے یہ ہیں۔ فَأَنَّا يُفَكُونَ، قرآن سوال کرتا ہے فَأَنَّا يُفَكُونَ، پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں؟ یعنی عملاً پھر الٹے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو الٹے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے آیت نمبر 18 سورہ یونس میں اور آیت نمبر 3 سورہ زمر کے اندر، جو میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری سفارش، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن ان کے اس عقیدے کو، جو عقیدہ توحید کے جن پہلوؤں کو وہ مانتے تھے، ان کا حوالہ دیتا ہے قرآن کہ دیکھو جب سب کرنے والا وہ ہے تو عملاً تم جو کچھ کر رہے ہو تو پھر اس کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، پھر تم اور کیا مانگتے ہو اور نشانی کیا مانگتے ہو؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ خلاصہ ہے کہ جن کے دل میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم آخرت میں دوبارہ، ہم اس موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ایک آخرت کی زندگی ہوگی، ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا،
جن کے ذہن میں یہ عقیدہ یعنی عقیدہ آخرت نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے کے باوجود وہ ان کا طرز عمل وہ غیر اللہ کی پرستش ہوتا ہے، اللہ کی بندگی میں ان سے تساہل ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ بنیادی ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں خاک میں مل گئی، دوبارہ کیسے زندہ ہو، یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر! اور قرآن بار بار کہتا کہ بار بار ان کا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بعد میں کیا ہوگا، دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں۔ جو اٹھنے کا یقین رکھتا ہے اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے، جو جی کر دوبارہ اٹھنے، جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین رکھتا ہے اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے، اور جو نہیں رکھتا اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں جو تمہید میں نے عرض کی ہے، اب آپ جب ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بنیادی وہ کون سا دعویٰ ہے، بنیادی تھیسس قرآن کا کیا ہے، اور بنیادی مشرقین کے ساتھ خاص طور پر جب مخاصمہ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جب دلائل کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو قرآن اس بنیادی مقدمے کو لے کر اٹھتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے تو قائل تھے، صرف معاملہ اللہ کی عبدیت کا تھا، اللہ کی بندگی کا تھا، اللہ کی عبادت کا تھا، توحید جو توحید الوہیت ہے وہ مفقود تھی ان کی زندگیوں میں، لہٰذا قرآن ان کے ان پہلوؤں کا حوالہ دے کے جن کو وہ تسلیم کرتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ان کا حوالہ دے کے قرآن ان کو اس طرف بلاتا ہے جو پہلو ان کی زندگی میں مفقود تھا۔ اور اگر وہ کوئی شخص جو اس بنیادی مقدمے کو ماننے کے باوجود عملی طور پر توحید سے دور ہو اور عملی طور پر وہ ان اعمال کو جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی اور کے لیے روا رکھے، تو وہ مشرکین مکہ کی طرح جہنمی ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ رجسٹرڈ جہنمی ہیں، قرآن نے ان کو جہنمی قرار دیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے ہاں توحید کا وہ عملی پہلو مفقود تھا، جو عملی طور پر اللہ کے ساتھ عبدیت الہ کا جو تعلق ہے وہ تعلق مفقود تھا۔ بس بات اتنی سی ہے، وہ اگر قائم کریں گے تو بات بنے گی، نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ وگرنہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ، جو ابھی مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہا 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ کون سے؟ ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ، یہ ہے وہ بنیادی عبدیت الہ کا مسئلہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ کرنے والا وہ ہے، آسمانوں والا، لیکن یہ جو زمین والے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اللہ اکبر! اور عبادت جو پہلو مفقود ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، بات پہلے ہو چکی کہ مفسرین نے اور اہل علم نے اور اہل لغت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اطاعت بالتذلل، انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا یہ عبادت، چاہے وہ کھڑا ہونا ہو، چاہے وہ بیٹھنا ہو، چاہے رکوع کرنا ہو، چاہے جھکنا ہو، چاہے سجدہ کرنا ہو، یہ تو علامتیں ہیں۔ اصل میں تعمیل حکم ہے، اصل میں اس کا حکم ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے حلال و حرام کو حلال و حرام سمجھنا ہے، اور جو اللہ کے لیے ان سارے امور کی بجائے ان امور کو مخلوق کے لیے روا سمجھے، درست سمجھے، تو اس کا مطلب وہ شرک کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا بات چھوٹے بڑے عمل کی نہیں، بات نیت کی ہے کہ وہ کسی کے سامنے کیوں جھک رہا ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم کی وجہ سے جھک رہا ہے تو پھر ٹھیک۔ اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، استاد کی اطاعت، بڑوں کی اطاعت، بڑوں کی عزت، سب پورا سسٹم ایک دم ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بس ویٹو پاور وہ ہے جب جب اس کی اطاعت نے اجازت دی ہو کہ آپ کسی کی اطاعت کریں تو پورا اطاعتوں کا نظام موجود ہے، اور اگر کہیں اللہ کی اطاعت میں فرق آئے تو آپ دنیا میں کسی کی اطاعت کر نہیں سکتے جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر حرف آتا ہو۔
شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جو پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھ لی. یہ پہلی دفعہ ساتھ را شامل ہوا ہے، الف لام کے بعد میم نہیں ہے، را ہے. حروف مقطعات کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا. یہ ان امور میں سے ہیں جن کو سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے متشابہات فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں. متشابہ وہ ہیں جن کا مفہوم ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتا، محکم وہ ہیں جن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ متشابہ، ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا، اگرچہ مفسرین نے کوشش کی ہے، بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کے سارے حروف مقطعات، ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم بیان کیا، لیکن اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اس امر کی حوصلہ شکنی فرمائی. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. یہ کہنا کہ اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہوں یا اس کی اصل حقیقت میں بتاتا ہوں، یہ کہنا یہ دلوں میں ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. لہذا علمی طور پر آپ کسی کا نقطہ نظر بیان کر دیں یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ حقیقت ہے یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. اللہ ہی جانتا ہے. پچھلی آیات ایک اور فرق یہاں کہ حروف مقطعات میں اور پچھلے جو ہم پڑھ آئے ہیں اس کے مقطعات میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں پوری آیت ہے، وہاں پہ آیت کا نشان لگا ہوا ہے، وہ آیت الگ ہے. یہاں یہ آیت کا حصہ ہے. اب یہ کیا قانون ہے؟ کوئی قانون قواعد کا یا عربی زبان کا یا عربی لسانیات کا یا عربی گرامر کا وہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہم لاگو کر سکیں کہ ایسا حروف مقطعات ایسے ہوں تو آیت کا حصہ ہوتے ہیں اور کب حصہ نہیں ہوتے، کب وہ الگ آیت ہوتے ہیں. ایسا کوئی قانون ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ سے لے کر جبریل امین کے ذریعے وہ امت تک پہنچایا وہ ایسا ہی تھا. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اللہ ہی کو معلوم. الف لام را، اور کیوں آیت کا حصہ ہوتا ہے اور کیوں نہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی قانون موجود نہیں، اور نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ سمجھنے کے لیے صلاحیتیں کھپانے کی ضرورت ہے. اس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. البتہ محکم آیات ہمارے لیے ہدایت کا سامان رکھتی، اس کے بارے میں ہم نے ایمان رکھنا. قرآن جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کہیں کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. والراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے جن کا علم پختہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پختہ عالم کہتے ہیں جو نقطہ آفرینیاں زیادہ کرے، جو زیادہ اس میں سے نقطے نکالے وہ زیادہ عالم ہے. اور خاص طور پہ متشابہات، اس کا اگر کوئی زیادہ اس میں سے نقطہ آفرینیاں کریں، میں بتاتا ہوں جناب حروف مقطعات کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی نقطہ آفرینیاں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا راسخ عالم ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے راسخ عالم وہ ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم، علم رسوخ وہ رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. آمنا بہ، ہم تو بس اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں. اور یہ قرآن جو ہدایت کے مختلف پہلو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، اس میں ہدایت کا یہ پہلو ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت پر از حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. تلک آیات یہ آیتیں ہیں، الکتاب الحکیم وہ کتاب جو پر از حکمت ہے. حکیم ظاہر ہے حکمت سے ہے، اور حکمت کہتے ہیں اس کے اہل علم نے جو حکمت کا ترجمہ کیا ہے نا، جیسے سورہ نحل کے اندر ہم پڑھتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں. تو حکمت کا معنی اہل لغت نے کیا ہے معرفت الاشیاء،
کہ چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ساری چیزوں کا علم رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں کی بات کریں، یعنی بغیر معرفت کے اور بغیر جانے بوجھے، بغیر علم کے آپ خواہ مخواہ کوئی بات نہ کریں۔ آپ کی گفتگو کی بنیاد جہالت نہیں ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، پھر آپ دعوت دیں، یہ معنی اس کا۔ یہاں کہا یہ کتاب الحکیم ہے، یہ قرآن اپنے آپ کو کتاب حکیم کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو باتیں بتا رہا ہے یہ پر از حکمت ہیں ساری کی ساری، اس کے اندر معرفت الاشیاء کی جو آخری حد ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر موجود، ساری حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی جو حکمت کے جو ہا کاف اور میم کا جو روٹ ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں حکامہ، جو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ جو لوہے پر مشتمل ہوتا ہے، جو اس کو بالکل کنٹرول کر دیتا ہے، وہ لوہے کا ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی وہ گھوڑے کو ادھر ادھر ہونے دیتا ہے، اصل کنٹرول جس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ حکامہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اس کو روٹ کاز کے ساتھ معنوی طور پر جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طریقے سے گفتگو کرنا کہ جس میں معرفت الاشیاء بھی موجود ہو اور کوئی بات ادھر ادھر ہونے کی باقی نہ رہے، بلکہ وہ ایسی گفتگو ہو، ایسی بات ہو، ایسی محکم دلیل ہو جو کسی کو ادھر ادھر نہ ہونے دے، اس کے اندر پورا کنٹرول موجود۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا دین حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں وہ ہدایت ہے اور حق ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے نظریے جواب دے جاتے ہیں، ہر دلیل ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کا قرآن آ جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اللہ کے حکمتوں والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لیکن یہ حکیم جو ہے اہل علم کے نزدیک اور اہل تفسیر کے نزدیک یہ تین مفاہیم یہاں پہ اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی تین اس کے مقامات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یعنی معنی تو اس کا پرز حکمت ہی ہے، لیکن اس کو ایک تو بمعنی محکم ہو سکتا ہے، محکم، ایک بمعنی حاکم ہو سکتا ہے، اور ایک بمعنی محکوم فی ہو سکتا ہے۔ یعنی حکیم تینوں معنوں میں ہو سکتا ہے، فاعل کے معنوں میں بھی اور مفعول کے معنوں میں بھی اور ظرف کے معنوں میں۔ لہذا ان تینوں کو اگر ترجمہ کریں گے آپ الگ الگ بمعنی محکم کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر جتنے احکام ہیں وہ بڑے ہی مضبوط احکام ہیں۔ حلال و حرام کی کوئی بات قرآن کر دے بس وہ حرف آخر ہے، مضبوط احکام۔ لہذا جتنے احکام قرآن حکیم کے اندر ہیں وہ سارے اپنے اندر مضبوط دلائل لیے ہوئے ہیں اور کسی طور بھی اس کے اندر کوئی جھول نہیں۔ بمعنی حاکم اگر کہیں، حاکم کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا فیصلہ کرنے والا۔ لہذا لوگوں کے اندر اختلافات ہیں، نظریات کے اختلافات ہیں، لوگوں کی رائے کا اختلاف ہے، قیاس کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، تدبیر کا اختلاف ہے، اور جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے دور کرنے والا قرآن ہے۔ حکیم بمعنی حاکم ہوگا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ لہذا محکم دلائل لینے ہوں تو بھی قرآن میں موجود ہیں، اور اگر فیصلہ کروانا ہو تو اس کے اندر بطور حاکم قرآن موجود ہے۔ جیسے اس قرآن کو فرقان کہا گیا، جیسے قرآن کو مہیمن کہا گیا، سورہ مائدہ کے اندر اس کو مہیمن کہا ہے، وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے اس کو مہیمن بنایا۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگران، مانیٹرنگ کرنے والا، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لہٰذا ہر قسم کے اختلاف وغیرہ اور ہر طرح کا جو نظریاتی اختلاف ہے اس کو دور کرنے والا وہ قرآن ہے۔ لہٰذا حکیم بمعنی حاکم ہوگا تو پھر یہ معنی ہو۔ اور ایک تیسرا معنی ہے اور وہ ہے حکیم بمعنی محکوم فی، کہ فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر جتنے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے عدل و انصاف کی بنیاد پر کیے جا چکے، لہذا محکوم فی۔ اگر کسی کو عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ڈھونڈنے ہوں تو وہ قرآن میں جا کے ڈھونڈے۔ لہذا لفظی ترجمہ تو آپ وہی کر سکتے ہیں، پرز حکمت کتاب ہے، حکمتوں بھری کتاب ہے، لیکن یہ تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے حکمتوں بھری کتاب ہے، یعنی بطور محکم بھی، بطور محکوم بھی، محکوم فیہ بھی، اور بطور حاکم بھی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے
اب یہ سوال ہے، اور اصل میں یہ سوال نفی کے لیے ہے، نہیں کے لیے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ یہ اس لیے ہے کہ کیوں کرتے ہو، یہ کہنا کیوں کرتے ہو، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ حیرت کا باعث ہے؟ یہ سوال اصل میں اپنے اندر یہ نہیں بھی رکھتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ انداز اپنے اندر زجر و توبیخ کا پہلو رکھتا ہے کہ بڑے بدبخت ہیں، انکار کرتے ہیں۔ لہذا اگر سادہ بات ہوتی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یا لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اندر نہیں اور نفی کا پہلو تو موجود ہوتا، لیکن اس کے اندر زجر و توبیخ کا پہلو موجود نہ ہوتا۔ لہذا یہ پرز حکمت کتاب جو ہے، کتاب حکیم، اتنی خوبصورت حکمت کے ساتھ، ایسا خوبصورت اسلوب ہے، اکان للناس عجبا، نہ گالی دی، نہ ان کو بدبخت کہا، نہ ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا، ایسا طریقہ اور ایسا اسلوب استعمال کیا کہ جس کے اندر زجر و توبیخ کا پہلو بھی ہے، ان کو مشورہ بھی ہے، ان کو حکم بھی ہے، ان کے لیے بیان بھی ہے کہ حیرت نہ کرو اس بات سے۔ یہ کوئی حیرت والی بات کیا؟ ان اوحینا الی رجل منہم، سب سے پہلی حیرت تو ان کی اس لیے ہے کہ ہمارے جیسا، ہمارے اندر، ہمارے قبیلے کا قریشی، بنو کنانہ میں سے، بنو اسماعیل میں سے، بنو ہاشم میں سے، اس کے اوپر وحی آتی ہے، ہماری طرح کا ہے، ادھر ہی پیدا ہوا ہے، ہماری طرح گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، ہماری طرح کی احتیاجات رکھتا ہے، لیکن اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ یہی سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس کے اوپر وحی آتی ہے، جو وحی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو تو کوئی سپر نیچرل چیز ہونا چاہیے، اس کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا کم از کم ہمارے جیسا اور ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ان کا اعتراض تھا۔ لہٰذا یہ حیرت کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ہمارے اندر سے ایک رسول کے اوپر وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم زمین پر ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ نازل کرتے، کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں، لہذا انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انسان ہی آئے۔ جن لوگوں کی ہدایت مقصود ہے تو ویسی احتیاجات رکھنے والا، ویسی خواہشات اور تمنائیں رکھنے والا، ویسے انسانی تقاضے رکھنے والا، لیکن امتیاز اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، وہ اس وقت بولتا ہے جب اللہ اس کو وحی نازل کرتا ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہے وہ ساری احتیاجات تمہاری جیسی رکھتا، لیکن ان سب پر قابو ڈال کے، اللہ اکبر۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی شیطان پیدا ہوتا ہے، اور ساری زندگی اس کو پیدائش سے لے کر آخر تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ یہ ہمارے یہ جو جدید لوگ ہیں وہ اس کو ہمزاد کہتے ہیں، یہ جدید جو اپنے آپ کو یہ ہوائی چیزوں کا ماہر کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ہمزاد ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہمزاد کو قابو میں کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، واللہ اعلم کیا سسٹم ہے کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ اب ظاہر ہے اگر سارے انسانی تقاضے پورے ہیں اور سارے انسانی احتیاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہیں، لیکن امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ان سب کے اوپر قابو پا لیا ہے، تو پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ سبحان اللہ، بھئی یہ فرق ہے۔
ذات کے مرید ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو کر لیا ہے، بس یہ فرق ہے، ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے حیرت یہی تھی، مشرکین مکہ میں سب سے بڑا، دیکھیں کہیں وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کسی انسان پر ہی نازل ہونا تھا تو کسی بستی کے سردار پر نازل ہوتا، کہ کیوں نہیں، سورہ فرقان کے اندر آئے گا کہ کیوں نہیں قرآن نازل ہوا علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو بستیاں ہیں ان دو بستیوں کے کسی سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، ایک ایسے بندے کے اوپر جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، یعنی ایک یتیم، ایک عام آدمی، اس کے اوپر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو اس طرح کی حیرت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں حیرت والی کیا بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کا کام کرنا تھا، اب دیکھیں نا، اس صحابی کہتے ہیں لو جی میں نے تو آج کے بعد روزہ ہمیشہ رکھنا ہے، کبھی چھوڑنا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میں تو اب کبھی ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ عبادت کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں نے کبھی شادی نہیں کرنی۔ اب ایسے لوگوں کو کون سمجھاتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر نہ ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت میں سے نہ ہوتے تو ان کو کون سمجھاتا؟ آپ نے بلا لیا، کیوں بھی ایسی باتیں کی؟ ہاں جی کی۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ لہذا جس شخص نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے انحراف کرتا ہے وہ میرے سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو مشرکین مکہ کے جو مختلف مغالطے تھے، ان مغالطوں میں ایک مغالطہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اندر سے ہی ایک نبی آ گیا، کیوں آ گیا؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتا۔ اللہ نے چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری انسانیت میں سے آل اسماعیل کو چنا، آل اسماعیل میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو مصطفیٰ بنایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا، آل اولاد نسل پوری ہے، لیکن اللہ نے چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا ہے، مجتبیٰ بنا لیا۔ ان کے لیے یہ حیرت کی بات۔ تو پہلی حیرت کی بات ان اوحینا الی رجل منہم، یہ مغالطہ ان کا۔ ان انذر الناس، اس کے اوپر وحی کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے کہ تم ڈراؤ، ان انذر الناس، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ وارن کریں۔ انذار ہوتا ہے تنبیہ، اور تنبیہ کس بات کی ہوتی ہے؟ کسی پیش آمدہ خطرے سے آگاہ کرنا۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے متنبہ کرنا، وارننگ دینا کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنے والا، انذار۔ اور ساتھ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دینی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیات ہیں بہت نمایاں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یا قرآن کہتا ہے بشیرًا وَنَذِيرًا، آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری کس بات کی؟ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے آخر پہ باغ ہے، اس رستے پہ جو نیکی کا رستہ ہے اس کے آخر پہ باغ ہے، اس کی خوشخبریاں دینا یہ تبشیر ہے۔ جو گناہ کا راستہ ہے اس کے آخر پہ ایک گڑھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اس میں گر جاؤ گے، اس سے متنبہ کرنا، اس کا نام انذار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انذار بھی کرتے ہوئے تشریف لائے، آپ تبشیر بھی کرتے ہوئے تشریف لائے، لیکن اگر آپ عمومی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو آپ کی زندگی میں تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، انذار کا پہلو کم ہے۔ اوورال پوری زندگی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حکم بھی یہی فرماتے تھے بشروا ولا تنفروا، کہ آپ خوشخبریاں دیا کرو، ایسے خام خواہ لوگوں کو متنفر نہ کیا کرو، بھلائی کی بات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی دو جائز راستوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرماتے۔
دین آسان ہے، آسانی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لے کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، خوشخبریاں لیکن ساتھ انذار۔ ایک بات سمجھ لیجیے، لیکن یہ انسان کے دونوں پہلو جو ہیں امید اور خوف، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ امید کو ایڈریس کرتی ہے تبشیر اور خوف کو ایڈریس کرتا ہے انذار۔ انسان باز ہی تب آتا ہے، وگرنہ انسان باز ہی نہیں آتا۔ ہر اس چیز کی پرستش کرتا ہے جس سے یہ امید رکھتا ہے، ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے اس کو فائدے کی توقع ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو کوئی خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوؤں کا جو خود ساختہ مذہب ہے، اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے انہوں نے جو تریمورتی بنائی، کروڑوں خداؤں کو تسلیم کرنے کے باوجود جو مختصر کر کے بدھوں کے مندروں کو دیکھ کر، اور پھر انہوں نے تریمورتی کا ایک مندر بنایا اور ایک شخصیت کے اوپر 3 سر لگائے، ایک کا نام رکھا برہما، ایک کا نام رکھا وشنو اور ایک کا نام رکھا شیوا، اور پھر الگ الگ بندر بھی ہو گئے، برہما کا بھی اور وشنو کا بھی اور شیوا کا بھی۔ اس میں جو برہما ہے وہ پیدا کرنے والا ہے بقول ان کے، خالق ہے، اور جو وشنو ہے وہ روزی دینے والا ہے، اور جو شیوا ہے وہ تباہی و بربادی کا دیوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جو سب سے زیادہ پرستش ہوتی ہے، حالانکہ امید کس سے ہے؟ برہما کی تو پوجا کرتے ہی وہ بہت کم ہے، برہما کا تو کام ہی کوئی نہیں، اس نے پیدا کرنا تھا خطا۔ وشنو رزق دیتا ہے، لہذا یا پوجا وشنو کی ہوتی ہے جس سے امید ہے، یا اس پوجا ہوتی ہے شیوا کی ہوتی ہے جس سے خطرہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کی پوجا ہوتی ہے وہ وشنو سے بھی زیادہ شیوا کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ تباہی و بربادی کا دیوتا ہے، وہ کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ جس سے ڈر لگتا ہے انسان اس کی پوجا زیادہ کرتا ہے، جس سے خوف لاحق ہوتا ہے۔ لیکن امید اور خوف بہرحال یہ دونوں ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، غالب ہے، لیکن ابتدا تبشیر سے نہیں ہے۔ سن لیجئے، شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہو، آپ ان کو امیدیں دلاتے چلے جائیں، تبشیر کا کام کرتے جائیں، کبھی دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ دعوت مؤثر ہوگی تو انذار کے ذریعے سے ہوگی۔ ابتدا آپ کو انذار سے کرنی پڑے گی، ان کو بتائیں کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ بڑا ہی بھیانک راستہ ہے، اس کے آخر پہ بڑے حالات خراب ہو جائیں گے، نتیجہ بہت غلط نکلنے والا ہے۔ انذار۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن کی پہلی وحی آئی ہے، مشن کی ترتیب کے اعتبار سے بعض نے کہا دوسری وحی ہے، بعض نے کہا تیسری وحی، لیکن عملاً مشن کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ابتدا کرو کام کی۔ کہاں سے؟ انذار سے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک اور خوفناک نکلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ اکٹھا کیا تھا، پہلی میٹنگ بلائی تھی اور بلا کے کہا تھا کہ میں تمہیں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا تھا ہم مان لیں گے۔ اور اس وقت جو آواز لگائی گئی تھی، جو اس لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے صدا لگائی گئی تھی، وہ صدا بھی یہ تھی، یا صباحا۔ اور صباحا یہ صدا مخصوص تھی، عربوں کے اندر مخصوص صدا تھی کہ جو کسی حملہ آور لشکر کی اطلاع دینے کے لیے کی اب صدا لگائی جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اکثر جو لشکر تھے عربوں میں وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، لہذا لفظ صبح حملے کے مترادف قرار پایا، اور کوئی اگر صدا لگاتا تھا یا صباحا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی لشکر آ گیا ہے اور حملہ آور ہونے والا۔ سب اکٹھے ہو گئے کوہ صفا پہ۔ میں اگر کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو کیا خیال ہے؟ ہم مان لیں گے۔ فرمایا میں اس سے بھی بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ دعوت کی ابتدا ہو رہی ہے، دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، وہ ہے انذار۔ ان انذر الناس، ساری دنیا کو وارننگ دے دیں، جو غلط راستے پہ چلے گا اس کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا۔ اچھا جی، اگر یہ ایسا ہے تو پھر صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو ڈر گیا
کہ میرا انجام برا ہونے والا ہے، جو اس بات سے ڈر گیا، یہ ارج خود بخود پیدا ہوتی ہے، آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے پھر کس راستے پہ جانا ہے وہ بتا دو۔ وہ خود انسان پوچھتا ہے کہ میں فلاں راستے، مجھے کس راستے پہ جانا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو جاتے ہوئے کسی راستے پہ چلتے ہوئے اس کو 1000 دفعہ بتاتے جائیں کہ بھائی میں تمہیں اس سے اچھا راستہ بتاتا ہوں، اس پہ آ جاؤ، تبشیر کا پہلو، امید دلاتے جائیں نہیں اس سے زیادہ اچھی سڑک کا ایک ہے، آپ ڈرائیور کو سمجھائیں، جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو آپ اس کو کہیں کہ نہیں بھی اس سے اچھی سڑک آپ کو میں ایک بتاتا ہوں، بڑی اچھی سڑک ہے، موٹر وے ہے، اس کے اندر ٹریفک کوئی نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے فلاں ہے، جو مرضی آپ بتاتے جائیں، سینری بڑی خوبصورت ہے، وہاں چلیں۔ وہ کہے گا یار میں اچھا بھلا جا رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اگر اس کا سفر جاری ہے، یہ انسان کی فطرت۔ اور اگر آپ اس کو بتا دیں آپ نے ٹریک چینج کروانا ہے، زندگی کا راستہ، زندگی کا منہج، طریقہ، اسلوب بدلنا ہے، تو ابتدا انذار سے کرنی پڑے گی۔ اس کو بتانا پڑے گا جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے کے آخر میں تو ایک جنگل آ جائے گا جہاں بڑے خطرے۔ آپ اس کو یہی کہیں، آپ اس کو کہیں کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، دریا ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی خطرہ۔ آپ اس کو کہیں آگے ڈاکو کھڑے ہوئے، کچھ کہہ دیں، بلکہ یہی کہہ دیں کہ آگے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ صرف اس کو پتا چل جائے کہ آگے خطرہ ہے، بس خطرے سے خبردار کرنا، انذار اسی کا نام ہے۔ وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب انسانی فطرت دیکھیے، آپ گھنٹوں تبشیر کرتے رہیں اس شخص کو کہ بھائی ایک بڑی اچھی سڑک ہے، ایک بڑا اچھا موٹر وے ہے، بڑی سینری ہے، وہاں پہ سفر بھی ہوگا، سینری بھی ہوگا، کہے گا چپ کر کے بیٹھ۔ جب آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، اس کے آخر پہ ایک دم دریا آ جانا ہے، گڑھا آ جانا ہے، یہ ہو جائے گا، آپ اس کو خطرے سے خبردار کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو فوراً اس کا پہلا کام ہوگا بریک لگائے۔ بریک لگا کے اس نے پھر آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ یار اب کدھر جائیں، پھر کوئی راستہ بتاؤ۔ پھر آپ اس کو کسی کچی سڑک کا بھی راستہ بتا دیں گے نا، آپ اس کو کہیں آگے ٹریفک بلاک ہے، اور وہ یقین کر لے کہ ہاں ٹریفک بلاک کے گھنٹوں پھنس جائیں گے، روک دے، روک کے پھر کدھر کو جائیں؟ آپ کہیں کسی گاؤں سے ہو کے کچی سڑک ادھر ادھر، وہ چل پڑے گا اس طرف۔ اللہ، یہ انذار اور تبشیر کا فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا انذار سے کی ہے، اور دعوت اگر دینی ہے، اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہو، ابتدا انذار سے ہوگی، البتہ بعد میں تبشیر کا پہلو غالب رہے گا۔ آپ لوگوں کو ڈرائیں بھی، اور جو ایمان لے آئے خاص طور پر، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام، سچا مرتبہ ہے۔ سچا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹا مرتبہ ہوتا ہے جو دنیا میں ملتا ہے، ایک سچا مرتبہ ہے جو حقیقی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے وسیلہ مقام رکھ لیا ہے، مقام محمود، جو اللہ کے عرش کے نیچے ساری جنتوں سے اوپر ایک مقام ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود، اور اس کے نیچے جنت الفردوس، اور جنت الفردوس ساری جنتوں سے اوپر۔ تو جس کے لیے اللہ نے جو مرتبہ رکھا، جو وہاں پہنچ گیا، وہ سچا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا یہاں قدم صدق سے مراد وہ اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے جو اللہ نے اہل جنت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے رکھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب جنت کا سوال کرو تو ہمیشہ جنت الفردوس مانگا کرو، جو اعلیٰ جنت ہے، سب سے اونچی، نہریں بھی وہیں سے نکلتی ہیں، چشمے بھی وہیں سے پھوٹتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے، اور مقام محمود اس جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، اس کے باوجود سارا کچھ دیکھ کر بھی جس بات کی سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جادوگر ہے۔ آج کل بھی یہی صورتحال، ہر تیسرا بندہ وہ کہتا ہے میرے اوپر جادو ہوا ہے۔ پوچھ کے دیکھ لیں کیوں؟ جس بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو ہم جادو، آسیب، کوئی نہ کوئی ایسی بلا کہہ دیتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کی، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، اس لیے کہ جس بات کی
تفہیم حاصل نہ ہو، سمجھ نہ آئے، اور انسان بجائے جس کو سمجھ نہ آئے تو وہ ایمان کی طرف چلا جائے تو وہ تر جاتا ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئے اور وہ انکار کی طرف چلا جائے تو ہمیشہ جادو قرار دیتا ہے یا ایسی مافوق الفطرت چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ کسی مافوق الفطرت چیز کی طرف منسوب کر دیتا ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہوگا وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اور جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے وہ لازماً ایسی کوئی بات کہے گا۔ تو کافر ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ جادو ہے، جادوگر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا، ہر شخص وہ رب کو مانتا ہے۔